اس کے بعد میں نوجوان آدمی بھی مولانا ابراہیم صاحب جو طریقہ سے تعلق اور نماز پڑھانے کی جانی بہت ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للآخرة. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا. اس مجلس کا انعقاد کرنا، اس مجلس کا رکھنا اور مزاج بنانا اصل اس کے مقاصد کو سمجھنا ہے. کس مقصد کے تحت اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. حقیقی معنی یہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے اندر بیداری پیدا کیا جا سکے. اس کے ذریعے آپ سمجھ سکے کہ شریعت آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے. اس کے ذریعے آپ کو بتایا جا سکے کہ اصل دنیا میں ہے کیا، دنیاوی زندگی ہے کیا. کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. حقیقی معنی میں اگر ہدایت کا کوئی بہترین اگر ذریعہ ہے تو قرآن کریم ہے. آج اس سے بے توجہی ہے. قرآن کریم کی بہت سے آیتیں مبارکہ پڑھنے پہ روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر سا اور خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے. کہیں کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری قرآنی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ خیال رکھیں وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل ہو کر کے باہر نہ نکل جائے. یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا، یہ کیسے محسوس ہوگا؟ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ممکن ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف اور صرف آپ کے لیے پیدا کیا ہے. غور کریے، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں لگا دی ہے. یہ قابل غور ہے. ہم سمجھتے نہیں، محسوس نہیں کرتے ہیں. اپنی جو دنیاوی زندگی 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ 40 سالہ 100 سالہ زندگی یوں ہی گزار دیتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بیان فرما دیا ان الدنیا خلقت لکم. اس میں پھنسیے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے زینت المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ دنیاوی زندگی میں لوگ حیران و پریشان ہیں، مالی اعتبار سے، قوتی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے. حقیقی معنی میں کچھ نہیں ہے، بس دنیا تک محدود ہے. اسی میں ہم لوگ گرداں ہیں، پریشان ہیں. اور حقیقت میں اگر کوئی چیز ہے تو آخرت اللہ تعالیٰ صاف نبی کے ذریعے فرما رہا ہے. اس پوری دنیا کو ہم نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن خاص کر کے یاد رکھیے
آپ کو آخرت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم اس اصل بات کو فراموش کر دیتے ہیں، اصل بات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں آخرت کے لیے اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو آخرت کیسے بنایا جائے۔ بہت سارے ذریعہ ہیں، ہم تو قرآن سے بہت دور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بعد ایسے بھی عمر والے ہیں جو سیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن اپنے نسل کے ذریعے وہ سیکھنا ہی ہوگا اگر سکھوا رہے ہیں تو سیکھنا ہی ہوگا اگر سکھوا رہے ہیں۔ یہ ممکن کیسے ہے؟ آج مدارس کے ذریعے ہے، مکاتب کے ذریعے ہے، مساجد کے ذریعے ہے، لیکن وہ فکر بھی نہ رہی۔ ایک وقت تھا جو ہمارے علاقے سے، ہمارے اطراف سے اکثر سال بہت سارے حفاظ کرام نکلا کرتے تھے مدرسوں سے۔ آج اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آج ہمارا علاقہ خسران کا شکار ہے، کمی کا شکار ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے ہی گاؤں میں اپنے دروازے پہ بیٹھا تھا، ایک اور صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے حفظ کر رہے تھے، کتنا پارہ حفظ کیے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں؟ وہ خان صاحب سے کم سال تھے۔ تو انہوں نے ایسا لہجہ اختیار کیا، آپ بھی سنیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حفیظہ و فیجہ کرنے کے لیے اٹھان پٹھان تھوڑی بہت پیدا ہوئے ہیں۔ شاید یہی مزاج ہے آج۔ حقیقی اعتبار سے عوام مولویوں کو جس نظر سے دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس بات میں ان کے اندر یہ کبر پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ کو کبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کبر پسند نہیں ہے۔ یہی کبر شیطان کو کہاں پہنچائے جائے۔ یہ تمام باتیں ہمیں کیسے معلوم ہو؟ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ تمام چیزیں قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، لیکن ہم تک پہنچانے والا کون ہو؟ اگر ہم نے اپنی پوری زندگی بے علمی میں، بے توجہی میں گزار دی تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہمارے نسل سے اگر اس قوم میں کوئی بیدار ہو تو اس کو اس لائق بنائے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، قرآن کے علم کو حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہی انداز ہوگا کہ پٹھان کے بچے قرآن پڑھنے کے لیے ہیں تو ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تو کوئی تمیز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حقیقت میں کیا فرمایا کہ درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ ہی گورے کو کالے پہ فرق ہے، نہ گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل ہے، نہ امیر کو غریب پہ ہے، نہ طاقتور کو کمزور پہ ہے۔ اگر واقعی میں کسی کو فوقیت حاصل ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آج ہمارا علاقہ، ہمارا معاشرہ صرف اس تکبرانہ انداز میں گمراہ ہے، غافل ہے، لیکن محسوس ہو کے رہے گا، محسوس ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب بندہ کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہے گا اے اللہ مجھ کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ میں تھوڑے نیک عمل کر سکوں۔ ابھی یہ موقع قرآن میں دیکھیے، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ یہ آپ کے پاس مہلت اسی وقت تک ہے جب تک موت کا فرشتہ آپ کے پاس تشریف نہیں لاتا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، انفقوا مما رزقناکم میں رزقناکم میں صرف مال نہیں ہے، رزقناکم میں اولاد بھی ہے۔ آپ اس کو بہترین طریقے سے خرچ کریے، آپ اس کو بہترین طریقے سے خرچ کریے۔ آپ بہترین سمجھتے ہیں کہ اس اولاد کو کہاں خرچ کریں گے تاکہ موت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔